باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وائمت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن وقولہ الحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام بواز بلند ایک مرتبہ تمام ارواح مومنین مومنات بالخصوص علماء و شہداء اور اپنے بزرگان کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصراط والمستقيم تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلی اللہ علیہ خدا بندے عالم آپ کی اس عظیم عبادت کو قبول فرمائے۔ آج شب عاشور ہے، مومنین کو چاہیے کہ شب بیداری کریں، شہداء کربلا کے غم میں روئیں، زیارت امام حسین علیہ السلام ضرور پڑھیں۔ آج رات کے کچھ اعمال ہیں وہ مولانا صاحب آپ کو بہتر بتائیں گے۔ 2 رکعت نماز ہے، یا 2 رکعت پڑھے تو ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ کل پڑھے، یا 4 رکعت 2 کر کے پڑھے تو پہلی رکعت میں آیت الکرسی 10 مرتبہ، پھر قل هو اللہ دوسری میں 10 مرتبہ، پھر قل اعوذ برب الفلق 10 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس۔ یہ اعمال کریں اور اس رات جتنا ہو سکے قل هو اللہ پڑھیں اور کربلا کے قاتلوں پر لعنت کریں، بہت زیادہ ثواب۔ بابا جی بولو صلوات۔ آپ کی خدمت میں اللہ کا فرمان پیش کیا ہے کہ اللہ کو پسند دین آیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں، ہر وہ دین جو بعد میں آتا ہے اگر پہلے دین سے بہتر نہ ہو تو کوئی آدمی اس دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بعد کر لیتے سارے دی توجہ تیرے حال چلی گئی، میرا سارا مقصد ہے نکل جاتا بادشاہی کا۔ مثال کے طور پر خداوند عالم جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، ایک دین اور شریعت دے کر بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد جب جناب عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں وہ بھی ایک دین اور شریعت لے کر آتے ہیں۔ اب اگر عیسیٰ کا دین موسیٰ کے دین سے بہتر نہ ہو تو کوئی آدمی موسیٰ کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایک چیز اور دوسری جو ضروری چیز ہوتی ہے، مثلا دین میں جانا 1000 سال تک اور صاحب دین اس دین کی حفاظت کر کے نہ جائے تو وہ دین بھی ناقص سمجھا جاتا ہے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام دین اور شریعت لے کر آئے، ان کے دین میں جانا ہے 1000 سال تک اور 100 سال کے بعد جناب عیسیٰ دنیا سے چلے جائیں اور باقی اتنا عرصہ کے لیے اپنے دین کی حفاظت کا بندوبست نہ کر کے جائیں تو وہ دین ناقص سمجھا جائے گا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو دین اسلام کے قائل ہیں، ہمارے پیغمبر کا دین 1000 سال نہیں بلکہ فرمایا ہے حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام حرام الی یوم۔ پیغمبر کا حلال کردہ قیامت تک حلال، ان کا حرام کردہ قیامت تک حرام۔ اس دین میں جانا ہے قیامت تک۔
اور پیغمبر مثلا 63 سال کی عمر میں دنیا سے انتقال کر جائیں اور باقی اتنے عرصے کے لیے دین کی حفاظت کا بندوبست نہ کر کے جائیں تو یہ دین ناقص ہے۔ اس لیے پیغمبر کے لیے ضروری تھا کہ وہ حفاظت کا بندوبست کے جائیں اور اعلان کر کے جائیں کہ کون ہے میرے بعد اس کی حفاظت کرنے والا۔ توجہ آئی؟ دیکھو محترم، پیغمبر نے ایسے ماحول میں دین کی تبلیغ شروع کی ہے جو بگڑا ہوا ماحول تھا۔ حقیقی خدا کو چھوڑ کر 360 بتوں کے پجاری تھے۔ 360 تو میں نے کہہ دیے جو کعبہ میں بت تھے، یہ سارے چودھریوں کے بت تھے۔ غریب کو کون رکھنے دیتا تھا وہاں؟ غریبوں کے اپنے گھر میں تھے۔ کسی نے پتھر کا بنا لیا، کسی نے لوہے کا بنا لیا، اس طرح خدا بناتے گئے۔ ایک طبقہ ایسا تھا، تاریخ تبری والے نے لکھا ہے کہ ایک طبقہ ایسا تھا ان کا حلوے کا خدا تھا، بڑا اچھا خدا تھا کہ جب بھوک لگی تو کھا لیا۔ ایسا بگڑا ہوا ماحول، خانے کعبے کی ارد گرد بیٹھ کے لگتی تھی، 4 آدمی یہاں بیٹھے، 4 وہاں بیٹھے، اپنی اپنی گفتگو شروع ہوتی تھی۔ جاہلیت کا زمانہ تھا، یہاں لوگ ننگے آ کر طواف کرتے تھے۔ کعبہ کے پاس جاتے اور بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھ کر کہتے میرا یہ کام ہو جائے میں حلوہ پکاؤں گا۔ جنوید میں اتفاق سے اس ایک آدمی کا کام ہو گیا، اس نے حلوہ پکایا اور آ کر اس نے کعبہ کے سامنے بت کے آگے رکھ دیا۔ کیونکہ مکہ اتنا آباد نہیں تھا، تھوڑی سی آبادی تھی، وہ جو تھوڑا ادھر ادھر ہوا نا تو لومڑی آئی، وہ سارا حلوہ کھا گئی۔ جب وہ آیا تو اس نے دیکھا لومڑی دوڑ کر جا رہی تھی، تو اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، آیا بت کے سر کے اوپر مار کر کہتا ہے تو اتنا بھی غیرت ہے ایک لومڑی کو بھی نہیں بھگا سکتا؟ قبلہ اگر عقل کہہ بھی رہی ہو نا کہ یہ غلط ہے، تب بھی ماں باپ کا بٹھایا عقیدہ اتنا جلدی نہیں جاتا ہے۔ جانتا تھا کہ یہ بت ہے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ ماں باپ نے وہ عقیدہ اس کے دل میں ڈالا تھا تو لہذا اور تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسا ماحول تھا۔ جب تک چچا رہا قبلہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی پیغمبر کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے۔ چچا کا اٹھ جانا تھا کہ طرح طرح کی میٹنگیں شروع ہو گئی۔ دیکھو میں پوری ہسٹری پر سراوا گا، یہ تو سب میرا ساتھ نہیں دیتا تو میں اتھے ہی چھڑنے والا۔ میٹنگ ہوتی ہے مکہ کے قریب جگہ میں، کوئی کہتا ہے پیغمبر کو قتل کر دو، کوئی کہتا ہے جیل بھیج دو۔ قبلہ تاریخ پڑھے، 2-4 مجلسیں سن کر بندہ مضبوط نہیں ہوتا، بندہ مطالعے سے مضبوط ہوتا ہے۔ میٹنگ ہو رہی تھی، ایک سفید ریش بابا جی آ گئے۔ تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ اہل مکہ نے اس سے پہلے اس کو نہیں دیکھا تھا، بظاہر شیطانی ہے۔ کہتے ہیں میں نظر سے آیا ہوں، کیا میٹنگیں کر رہے ہو؟ ایک کہتا ہے میرا خیال ہے کہ پیغمبر کو قتل کر دو۔ اس نے کہا سبحان اللہ، قتل کر دو، تیری جرت، بنو ہاشم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تم نہیں کر سکتے۔ دوسرا کہتا ہے میں کہتا ہوں جیل بھیج دیں، جیل بھیج دیں، تم محمد تک پہنچ ہی نہیں سکتا، تیری ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ وہ رائے ان کی رد کر رہا ہے۔ تیسرا کہتا ہے میری رائے یہ ہے کہ 2 اونٹ لے لیے جائیں، ایک ٹانگ اس کی ایک اونٹ پہ باندھ دی جائے، دوسرے کے ساتھ باندھ دی جائے، یا اونٹ کے ساتھ ہی اوپر باندھ دیا جائے، اونٹ کو بھگا دیا جائے، جدھر جائے
جان چھوڑ جائے گا. تو وہ سفید ریش کہتا ہے تیری جان نہیں چھوڑ جائے گا, بڑا بااخلاق ہے پیغمبر, جدھر جائے گا پورے علاقے کو مسلمان کر دے گا, تو پھر تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو پھر انہوں نے کہا جو ہم رائے دیتے ہیں تو رد کر دیتا ہے, تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا جتنے قبائل ہو مکہ کے ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی لے لو, آدھی رات کے وقت حملہ کر دو, پیغمبر کو قتل کر دو. بنو ہاشم میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ تمام قبائل سے جنگ شروع کر دیں, یہ نہیں, یہ تکلیف تھی. اور ادھر خدا اپنے پیغمبر پہ وہی فرماتا ہے میرے رسول تیرے قتل کی سازش ہو چکی ہے, تو یہاں سے چلا جا. توجہ, وہی ہوتی ہے, وہی کیا چیز ہے. میں کبھی کبھی اس کی ایک باریک سی مثال دیتا رہتا ہوں. اگر نمبر ٹیلی فون کا ایک ہو, گھر میں بھی وہی ہو, دکان پہ بھی وہی ہو, جب گھنٹی بجے گی گھر والا اٹھائے تو سن سکتا ہے کہ نہیں, دکان والا اٹھائے تو سن سکتا ہے کہ نہیں. قبلہ اگر نبوت بیٹھی ہو اپنے مقام پر تو جو پیغام وہی کے ذریعے سے آئے گا خود وصول کریں گے, اور اگر پیغمبر نہ ہو تو جو جانشین پیغمبر ہوگا وہ وہی پیغام وصول کرے گا جو رسول ہے. وہی ہوتی ہے پیغمبر پر تیرے قتل کی سازش ہے, یہاں سے چلا جا. پیغمبر فوراً اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, دیکھ کر کہتے ہیں علی میرے بستر پہ سو جا. شب ہجرت علی کا بستر پہ سونا یہ کوئی ذاتی خصوصیت نہیں, یہ ابو طالب کی محنتوں کا اثر ہے کہ انہوں نے عادی بنا دیا تھا جب خطرہ ہو تو علی نے سونا. توجہ میری طرف رہے, میرے بستر پر سو جائیں. اور فرمایا میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں, جب وہ آئیں تو ان کو امانت دے دینا. یہ نہیں کہا کہ وہ امانتیں کتنی ہیں, کس کس کی ہیں, کوئی رجسٹر میں لکھی ہوئی تھی, کوئی نہیں بتایا, اب چلے گئے. اور یہ وعدہ کر کے گئے جب تک تو نہیں آئے گا میں مدینے داخل نہیں ہوں گا. توجہ. اور یہ بھی فرما گئے ہیں میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں, یہ جتنے دن میں رہنا ہے وہاں کھانا تو نے پہنچانا ہے. توجہ چاہتا ہوں, تو میرے بستر پر سو جا. کیوں؟ تاکہ میں بچ جاؤں. تو بچ جگہ, میں بچ جاؤں. قبلہ غیر مسلم بھی ہوگا نا تو وہ اس مقام پہ سوچے گا عجیب دلیر نبی ہے, خود بچنا چاہتا ہے, بھائی کو مروانا چاہتا ہے نا. تو کیا پیغمبر علی کو مروانے کا سوچ رہے تھے؟ نہیں, علی کو اپنی جگہ پہ بٹھانے کا سوچ رہے تھے. دنیا والوں اگر میں چلا جاؤں نا تو جس کو اپنی مسند پہ بٹھا کر جا رہا ہوں اگر کوئی دین کا مسئلہ پوچھنا ہے تو اس سے پوچھنا. آگیا سرکار ماشاءاللہ, میں ہونے شروع ہویا نہیں سے گھبرا نہ جانا. سلوات پڑھو, ویسے تو مجمع تھا نا, جوش پڑھا ٹھلا ہے ماشاءاللہ. پیغمبر چلے گئے, پوری گلی کافروں سے بھری ہوئی تھی, درمیان سے گزر کر جا رہے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں. اگر معصوم چاہے کہ دنیا مجھے نہ دیکھے آپ نہیں دیکھ سکتے. چلے گئے, وہاں غار تھی جس کو غار سور کہتے ہیں, اس میں داخل ہو گئے. کافر ساری رات ننگی تلواریں لے کر کھڑے رہے. چھوٹی چھوٹی دیوار تھی, باہر سے دیکھ رہے تھے کہ سویا ہے پیغمبر, سویا ہے. ابو لہب نے منع کیا تھا کہ اندر داخل نہیں ہونا, اندر ہماری ناموس بھی ہے. وہ کافر تھا لیکن اتنی غیرت تھی. صبح جب دو پھٹنے کو ہوئی نا تو ایک آدمی کو بڑی جلدی تھی, وہ تیزی سے اندر آیا. علی بڑی گہری نیند سو رہے تھے. اس نے چادر جو ہٹائی نا تو دیکھا یہ نبی تو نہیں ہے, یہ تو علی ہے. فوراً دیکھ کر کہا یہ تو علی ہے. علی نے آنکھ کھولی, آنکھ کھولی نا تو وہ سوال کرتا ہے علی پیغمبر کہاں ہے, نبی کہاں ہے, محمد کہاں ہے؟ سبحان
سبحان اللہ، دیکھو اپنے امام کا کردار دیکھو. میں بڑی باریک بات کر رہا ہوں اور صاحبان علم اس کو سمجھیں گے. اس نے جب کہا کہ محمد کہاں ہے، علی نے اپنا کردار پیش کیا. علی کو پتہ ہے نبی کہاں ہے. علی نے یہ نہیں کہا کہ وہ فلاں ہے جگہ پہ، اور یہ بھی نہیں کہا جی مجھے پتہ ہی نہیں ہے جناب. نہ جھوٹ بولا علی نے، نہ سچ بتلایا. یہ نہیں کہا کہ وہ فلاں جگہ پہ گئے ہیں، پتہ تھا علی کو، سچ بھی نہیں بتایا اور جھوٹ بھی نہیں کہا کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ تیسری راہ اختیار کی. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علی نے کر فرماتے ہیں سبحان اللہ میرے سپرد کر کے کیا تھا کہ پوچھنے آ گیا. اب انہوں نے کہا کہ چلو چھوڑو علی سے کیا جھگڑا ہے. نبی چلا گیا، نبی کو تلاش کرو، لہذا تلاشی شروع ہو جاتی ہے. توجہ. قبلہ عرب بڑے سمجھدار لوگ ہیں، بڑے بڑے نامور لوگ عرب میں پیدا ہوئے ہیں. 2-3 شعبے بڑے مشہور تھے. ایک شہری، بڑے بڑے شہر پیدا ہوتے تھے. میں تجھے کیا بتاؤں، تاریخ پڑھے نا. سال بعد مکہ میں ایک میلہ لگتا تھا، ہر آدمی آ کر کلام سناتا تھا. جس کا کوئی شعر اچھا ہو جاتا یا قصیدہ اچھا ہو جاتا، ساری دنیا سارا سال اس کی تعریفیں کرتی رہتی تھی. بڑے بڑے شاعر پیدا ہوتے تھے، بڑے بڑے خطیب پیدا ہوتے تھے. ایک پیشہ اور بھی تھا، کھوجی پونا. سمجھ آئی نا؟ اجوانا میں شاید پتہ نہ ہوئے، چونکہ ایک کا من کتے تو لیا جاتا ہے، انہوں کی پتہ پہلے کھوجی ہوتے ہیں. اور عرب کا کھوجی بڑا مانا ہوا تھا، چلتے ہوئے نقش قدم دیکھ کر بتا سکتا تھا یہ مرد کا پاؤں ہے یا عورت کا پاؤں. حتیٰ کہ یہ بھی نقش قدم دیکھ کر کہہ سکتا تھا یہ اونٹ کا ہے یا اونٹنی کا ہے. بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ وہ یہ بھی بتا سکتے تھے یہ اونٹ کس خاندان کا ہے. اتنے ماہر آدمی تھے. انہوں نے ان کھوجیوں کو طلب کیا کہ چلو نقش قدم دے کر چلو ہمیں بتاؤ پیغمبر کہاں گئے. اللہ نے ان کی علم کی نفی نہیں کی. وہ کھوجی ان کو غار ثور تک لے آئے تھے. ہاں جی، انہوں نے آ کر کہا ہمارا علم پیغمبر کو اسی جگہ تک لاتا ہے، پیغمبر اسی جگہ تک آئے ہیں، آگے نہیں گئے. اللہ نے ان کی علم کی نفی نہیں کی، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت دکھلائی ہے. وہاں چھوٹا سا پودا تھا، اس کو فرمایا جلدی جلدی تناور درخت بن جاؤ. تناور درخت بن گیا. پاس ہی جوڑا تھا کبوتر کا، اس کو حکم دیا، نر کو کہا کہ جلدی جلدی گھونسلہ بنا. مادہ کو حکم دیا کہ تو فٹافٹ انڈے دے. چھوٹا سا کیڑا ہے جس کو عربی میں عنکبوت کہا گیا ہے، جس کو آپ مکڑی کہہ لیتے ہیں. اس کو اللہ حکم دیتا ہے کہ تم جلدی جلدی غار کی دہانے کے اوپر جالا مار دیں. جی، اس مکڑی کو عربی میں کہتے ہیں عنکبوت. اس نے حفاظت پیغمبر میں وہ کام کیا کہ خدا وند عالم نے اس کے نام کا پورا سورہ قرآن میں رکھ دیا. ایک کیڑا اگر حفاظت پیغمبر میں کوئی کارنامہ کرتا ہے، اللہ اس کے نام کا پورا سورہ قرآن میں رکھ دیتا ہے. اگر کسی اور نے پیغمبر کی حفاظت میں اگر کوئی کارنامہ کیا ہوتا تو چلو بڑا سورہ نہ صحیح چھوٹا سورہ آ ہی جاتا. اندر بیٹھے جو حاجی گئے ہیں نا وہ جانتے ہیں غار ثور اتنی لمبی چوڑی غار نہیں ہے، چھوٹی سی غار ہے. باہر کھڑا ہوا آدمی آسانی سے دیکھ سکتا ہے اندر کون کون ہے، اور اندر بیٹھنے والا آسانی سے دیکھ سکتا ہے باہر کون کون ہے. توجہ نہیں کرتے. قبلہ باہر جھگڑا ہو رہا تھا کھوجیوں کا اور چودھریوں کا. وہ چودھری کہتے تھے تو کہتا ہے کہ یہاں پیغمبر ہے، یہاں تو ہے ہی نہیں. او بھیگا گفا، اگر یہاں پیغمبر ہوتا تو کم از کم سارے انڈے نہیں تو ایک آدھ انڈا ٹوٹ جاتا، جالا ٹوٹ جاتا. تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ دوسرا کہتا ہے ارے یہ جالا تو پیغمبر کی ولادت سے پہلے میں نے یہاں دیکھا تھا، بہت پرانا جالا ہے. تو کہتا ہے یہاں تک آئے. قبلہ باہر جھگڑا ہو رہا تھا، لے دے ہو رہی تھی. اندر پیغمبر کے پہلو میں جو آدمی بیٹھا تھا وہ دیکھ کر گھبرا کر دیکھ کر کہنے لگے یا رسول سامنے ہمیں دیکھ رہے ہو. ان کو پتہ چل گیا. حضور فرماتے ہیں نہیں پتہ چلا.
کہتا نہیں سامنے کھڑے دیکھ رہے انہوں نے دیکھ لیا ہے. حضور نے فرمایا نہیں ان کو ہم نظر ہی نہیں آئے. جب پیغمبر نے اس کی گھبراہٹ دیکھی نا تو پاک پیغمبر نے فرمایا اچھا تجھے یقین نہیں آتا تو میری 2 انگلوں میں دیکھا نا. بلکہ یہاں تک ملتا ہے تاریخ میں کہ پیغمبر نے کہا پیچھے دیکھ. جب دیکھا نا تو وہ نظریں اس کی آگے سمندر تک چلی گئی تھی جی. وہاں دیکھ کر کہتے ہیں میں تو چلتی پھرتی کشتیاں دیکھ رہا ہوں. تو پیغمبر فرماتے ہیں سبحان اللہ جو غار کے اندر بیٹھ کر تجھے سمندر میں کشتیاں دکھا سکتا ہے اس پیغمبر کو پتہ نہیں انہوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا. مکڑی سے جالا بنوایا ہے, کبوتری سے انڈے دلوائے ہیں, حفاظت ہو رہی ہے. یعنی جہاں پیغمبر ہے وہاں مکڑی سے جالا بنا کر کبوتری سے انڈے دلوا کر اللہ پوری کائنات میں یہ واضح کر رہا ہے کہ یہاں محمد نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں, یہاں محمد ہے وہاں انڈے دلوا کر جالا بنا کر پوری دنیا کو بتا رہا ہے یہاں محمد نہیں ہے. اور جہاں محمد نہیں وہاں علی کو سلا کر بتایا جا رہا ہے یہاں محمد ہے. ساری رات وہ یہی سنتے رہے کہ یہ محمد ہے. توجہ چاہتا ہوں, کافر آ گئے واپس. ابو جہل کو موقع ملا, اس نے ٹٹورچی کو بلوایا. کیونکہ آج کل تو سپیکر عام ہو گئے ہیں, مارا یہ اعلان کرو سپیکر پڑھ لو. پہلے میں بھی جب وزیر آباد آیا ایک بندہ ہے گا سی اور دنیا ٹوٹ گیا, وہ ڈڈورا پٹلا سی اعلان کرتا سی بازار جائے کم سمجھے. ابو جہل نے ڈڈورچی کو بلایا اور اس کو دیکھ کر کہا جا مکہ کی گلی گلی میں چوکوں میں کھڑا ہو کر اعلان کر دے. ابو جہل کہہ رہا ہے میں نہیں کہتا تھا محمد نبی نہیں ہے. یہ سارا کام تھا, قصہ تھا تمہارا مال ہضم کرنے کے لیے. پیسہ اکٹھا کر لیا, امانتیں اکٹھی کر لی, اب بھاگ گیا ہے. میں نہیں کہتا تھا نبی نہیں ہے. توجہ, تسی تے بڑے آرام نال سن رہے ہو. وزیر آباد والے پوچھو نا جی ڈبل شاہ کے پیسے پھساتے انہوں کا کی حال ہے. میں نہیں کہتا تھا محمد نبی نہیں ہے. لہذا سارا قصہ تھا مال اکٹھا کرنے کے لیے, مانتے اکٹھی کرنی, محمد بھاگ گیا ہے. ادھر علی علیہ السلام ایک دوسرے ڈھڈورچی کو بلاتے ہیں اور دیکھ کر فرماتے ہیں تو ڈھڈورچی کے ساتھ ساتھ رہے. جہاں جس جگہ پہ کھڑا ہو کر ڈھڈورا پیٹ کر وہ اعلان کرے نا کہ محمد پیسہ لے کر بھاگ گیا ہے, تو وہاں جب اس کا اعلان ختم ہو تو بھی ڈھڈورا پیٹ پر اسی جگہ پہ اعلان کر دے آج اس نے محمد سے رانت لینی تھی اگر علی چلے جاؤ. دنیا میں مکے میں ایک ہلچل مچ گئی کہ بلا جس کی امانت تھی وہ بھی آ گیا, جس کی نہ تھی وہ بھی آ گیا. علی 22 سال کا لڑکا ہے, علی کو کیا پتا ہے میری کتنی امانت ہے. اگر مثلا میری 1000 ہے 2000 کہہ دوں گا, وہ بچہ اس کو کیا پتا ہے, اس نے تو دینی ہے کہ بلا لائن لگی ہوئی ہے. علی علیہ السلام کرسی عدالت پہ بیٹھے ہیں, سامنے والے سے پوچھتے ہیں تیری کتنی امانت ہے, کہتا ہے میری اتنی امانت ہے. اللہ فرماتے ہیں دے دو. دوسرے نے پوچھا تیری کتنی ہے, اس نے بڑے لمبے ہاتھ کیے اتنی سرکار. مولا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرماتے ہیں بچہ نہ سمجھو پیغمبر کی جگہ پہ بیٹھا ہو, یا پیغمبر خود امانت لے یا اس کا نائب امانت. اگر پیغمبر میں اتنی طاقت ہے کہ پتھر ہاتھ پہ رکھ کر اس سے کلمہ پڑھوا سکتا ہے, تو اس کے نائب میں اتنی تو ہونی چاہیے نا کہ اگر کوئی جھوٹ بولے تھے مولا امانت کوئی کہیں تو بول. پیغمبر نے بڑے کام کیے ہیں. ایک بدو آیا دیکھ کر کہنے لگا یہ درخت کو یہاں آ جائے میں نبی مانوں گا. پیغمبر نے اشارہ کیا, درخت آیا. کہتا ہے نہیں, آدھا وہاں رہے آدھا یہاں رہے. پیغمبر نے یہ بھی کر کے دکھایا. تو جس پیغمبر میں اتنی طاقت ہے کہ ہاتھ پہ کنکری رکھ کر اس سے کلمہ پڑھوا سکتا ہے, تو اس کے نائب میں اتنی تو ہونی چاہیے کہ اگر جھوٹ بول رہا تو امانت ہو. جب اس نے لمبے ہاتھ کیے نا میری اتنی امانت, تو اس وقت علی
علی فرماتے ہیں امانت کی طرف متوجہ ہو کر امانت تو بول کس قبلہ وہ درہم تھے یا دنانیر تھے لوہے کے تھے یا چاندی کے تھے یا سکے کے تھے جو بھی تھے نا ان ٹکوں سے آواز پیدا ہوتی ہے یہ بکواس کرتا ہے اس کی اتنی امانت نہیں تھی اس کی اتنی تھی یہ واقعات ہیں سبحان اللہ پاک پیغمبر وہاں رہے 3 دن غار ثور میں 3 دن کے بعد حکم ہوتا ہے پیغمبر آگے چلتے ہیں رستے میں ایک ام معبد تھی ام معبد اس کا وہاں مکان تھا اس کا شوہر بھیڑ بکریاں وغیرہ چباتا وہ مکان ایسی جگہ پہ تھا کہ جو مدینے سے آدمی چلتا تھا تو وہ رہوں یہاں پڑاؤ کرتا تھا جو مکے سے مدینے جاتا راستے میں یہاں پڑاؤ ان کو کھانا شانا بھی مل جاتا تھا تو جو پتہ ہے کہ عرب بڑے مہمان نواز تھے جب پاک پیغمبر وہاں گئے نا تو وہ عورت اکیلی تھی اس کا شوہر ریوڑ لے کر چگانے گیا تھا ان کو بھوک لگی ہوئی تھی انہوں نے اس بی بی سے دیکھ کر پاک پیغمبر نے فرمایا کچھ کھانے کے لیے تیرے پاس ہے اس نے کہا اس وقت کچھ ہی نہیں ہے شوہر آئے گا تو پھر دیکھیں گے ساتھ اس کی بکری کھڑی تھی اس نے کہا نبی پاک نے فرمایا اگر تیری اجازت ہو تو ہم اس کا دودھ لے لیں اس نے کہا یہ بیمار ہے اگر یہ تندرست ہوتی تو میرا شوہر اس کو ضرور ساتھ لے جاتا یہ بیمار ہے یہاں کھڑی ہے دودھ چھوٹ نہیں ہے اس کا حضور نے فرمایا اگر تو اجازت دے تو ہم دودھ لے لیتے ہیں اس نے بھی ویسے کہہ دیا لیتے ہیں تو لے لیں پاک پیغمبر نے نبوت کا ہاتھ رکھا تو بکری دودھ والی ہو گئی جناب اتنا دودھ ہوا نبی پاک بھی پیا ساتھی نے بھی پیا بی بی نے بھی پیا اس کے شوہر کو کے لیے رکھ دیا اور ایک بچہ اس کا کافی عرصے سے بیمار تھا جی اس کو پلایا تو وہ تندرست ہو گیا نبی پاک وہاں سے آگے چلے گئے رات کو شام کو شوہر واپس آیا تو اس نے کہا یہ موجودہ ہوا بچہ بھی ٹھیک ہو گئے بیمار بکری بھی ٹھیک ہو گئی ہے تیرے لیے دودھ پڑا اس نے آتے ہی دیکھا اس نے کہا دودھ کہاں سے لیا اس نے کہا ایک آدمی ایسے آیا تھا اس نے یہ کارنامہ کیا اس نے کہا وہ عام آدمی نہیں ہے لگتا ہے وہ خدا کا نمائندہ ہے چلو چل کر اس کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ واقعات ہیں بہرحال پاک پیغمبر ہجرت کر کے پہنچ گئے مدینہ کے قریب لیکن شہر مدینہ میں داخل نہیں ہوئے چونکہ علی سے وعدہ تھا جب تک تو نہیں آئے گا میں اندر داخل یہی جگہ جس کو مسجد قباء کہتے ہیں یہ مدینے سے کافی دور تھی اب تو شہر میں آ گئی ہے یہی مسجد قباء اسی مقام پہ پاک پیغمبر ٹھہرے رہے رکے رہے اور یہ فرمایا کرتے تھے آج کوئی مجھے علی کے آنے کی خبر دے میں اس کی جنت کا ضامن ہوں پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرے بعد امانتے وامتے دے کر نہ چلے آنا اور ان مستورات کو بھی ساتھ لے آنا جن میں فاطمہ بنت اسد بھی ہے فاطمہ الزہرا بھی ہے اور بھی ایک دو خواتین ہیں ہاشم کی علی علیہ السلام ان مستورات کو لے کر آ رہے ہیں قبلہ رستے میں تجھے کیا بتاؤں اتنا ٹائم نہیں ہے بڑے بڑوں نے علی کا رستہ روکنے کی کوشش کی لیکن علی علیہ السلام نے سب کے اوپر کچے اڑائے اور آئے نا دور سے نبی نے جب تھوڑی سی دھوڑ دیکھی نا تو نعرہ تکبیر بلند کر کے علی کے استقبال کے لیے پاک پیغمبر آتے آئے دونوں بھائی ایک دوسرے سے مانکا کیا ملے اب کیا کرتے ہیں اب پاک پیغمبر سواری پہ بیٹھتے ہیں اور علی کو اپنے پیچھے بیٹھاتے ہیں جا رہا ہے مدینے کی طرف مدینے کا ہر انصاری کوشش کر رہا تھا کہ یہ میرے مہمان بنے یہ میرے مہمان بنے ہر آدمی دوسرے کو پیچھے ہٹا کر کہتا تھا نہیں میرے مہمان ہیں یہ میرے گھر جائیں گے یہ میرے گھر جائیں گے پیغمبر نے فرمایا تم نہ جبرو میں جا رہا ہوں جس کے گھر میں جا کر میری ناکہ بیٹھ جائے گی میں اس کا مہمان ہوں ساری دنیا جانتی ہے کہ ابو ایوب انصاری کے گھر میں پاک پیغمبر کی ناکہ آ کر بیٹھ گئی حضور 3 مہینے تک اس کے مہمان رہے حضور اور حضور کی اہل بیت 3 مہینے مہمانی کرتا رہا ابو ایوب انصاری اور سارے علماء اسلام یہ کہتے ہیں اگر ابو ایوب انصاری کوئی عمل بھی نہ کرے نہ نماز پڑھے نہ
روزہ رکھے کوئی عمل بھی نہ کرے نا، فقط وہ 3 مہینے پیغمبر کی مہمانی کرنے کی وجہ سے سیدھا جنت جائے گا۔ تب کہتے کہ بلا 3 مہینے مہمانی کرنے والا انصاری جنت جائے اور 46 سال پیغمبر کو مہر میں بٹھا کر ابو طالب کھلانے والے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ پیغمبر نے جب یہ کہا تھا چچا اسلام کا پہلا جلسہ کرنا چاہتا ہوں، گھر بھی مجھے تیرا درکار ہے، لنگر بھی مجھے تیرا درکار ہے نا؟ یہ تاریخ میں چیز ہے نا، بڑے سمجھدار تھے، بڑے سیاستدان بیٹھے ان ایمانداری نہ دسو اس ویلے اگر کاف لیگ نون لیگ دے پلیٹ فارم تے جلسہ کرنا چاہے تو کرن دیں گے؟ جی نون لیگ کاف لیگ دے پلیٹ فارم تے کہے تو کرن دیں گے؟ اگر ابو طالب کا دین مذہب کوئی اور ہوتا، پیغمبر کا اور ہوتا تو کم از کم اتنا تو کہہ سکتے تھے بھتیجے کم از کم میرے گھر کا تو خیال کر، لیکن یہ جلسہ بھی وہی ہوا ہے۔ کیا شان ہے اس کی، کیا مقام ہے، اور جس کے نام کے تو کلمے پڑھتا ہے تو اللہ یہ تو دیکھ کوئی لفظ محمد رکھا کس نے تھا، نام پیغمبر کا رکھا کس نے تھا؟ باپ تو تھا ہی نہیں نبی پاک کا، وہ پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے۔ کس نے نام رکھا ہے؟ رکھنے والا یہ ابو طالب ہے جی۔ کتنا پیارا نام ہے خدا کی قسم، جو اللہ نے ہمارے نبی کا نام محمد نہیں رکھا، انہوں نے اللہ کا نام ہے احمد، ابو طالب نے رکھا ہے محمد، ہے نا؟ جو نام اللہ نے رکھا ہے وہ قرآن میں ایک مرتبہ آیا ہے، جو قرآن نام چچا نے رکھا ہے وہ قرآن میں 4 جگہ پہ آیا ہے، لیکن فرق اتنا ہے جو نام اللہ نے رکھا ہے وہ کلمے میں پڑھنا منع ہے، احمد رسول اللہ نہیں ہوگا، لیکن جو نام چچا نے رکھا ہے وہ پڑھنا واجب ہے، محمد رسول اللہ کا کلمہ واجب ہے۔ کہتی ہے جناب ابو طالب کا آخری وقت تھا، میرا خیال ہے تسی یا تے لمبی رات ہو گئی ہے تے یا تو ٹھلے ہو گئے تسی بولتے ہیں، سمجھ آئی نا؟ یا ذاکر صاحب دا پوری مجلس سے اثر پہ گیا ہے، کوئی گل ہے۔ ابو طالب کے بارے میں تاریخ اسلام یہ کہتی ہے کہ الگ تھلگ ایک کمرے میں، گھر کے کونے میں کمرے میں وہ بستر پر تشریف فرما ہے۔ بھتیجا چچا کے پاس آتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے چچا یہ جو اسلام کہتا ہے، نبی نے دیکھ کر کہا چچا اونچا نہ صحیح کم از کم میرے کان میں ہی پڑھنے، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اونچا نہ صحیح کم از کم میرے کان میں ہی پڑھنے۔ جی قبلہ دیکھو میں تھوڑے سامنے بیٹھا، ملک صدیق صاحب ہے تھوڑے کو تو باقی نے میں نام نہیں آنے، وہ مجمع جو اٹھی دے آدھے نے کہ آج سٹیج کو کرسی دے نال میرے کان نال آتے وہ ایسا جائی گال کرنے نے تو تھی کی سمجھو گے؟ میرے کان نے چھ گال کرنے تو سونا تسی یہی سمجھو گے نا کہ کوئی بات ہے جو دوسروں کو نہیں بتانا چاہتا، صرف مولوی صاحب کو کہنا چاہتا ہے نا؟ لہذا وہ بات کریں گے آپ کو، چونکہ انہوں نے نہیں بتائی تو وہ بات ان کی میرے پاس امانت ہے نا؟ جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ بات ہو رہی ہے نبی کے کان میں، سنو بات ہو رہی ہے نبی کے کان میں، نبی امین ہے۔ ابو طالب بات کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، انہوں نے پیغمبر کو اجازت ہی نہیں دی کہ آگے بتائیں۔ بڑی تعجب کی اور عجیب بات ہے، جو بات کان میں کہی جائے مولوی کو پتہ چل جاتا ہے، اور جب سوالہ کے مجمع میں گلی میں کھول کے اوپر کہی جائے مولوی کو کہیں نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، بس رات کی کلمات کو مد نظر رکھتے ہوئے
چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ شب عاشور کی رات ہے، جس طرح محترم پہلے کہہ رہے تھے کہ بہن والی کا بھائی موجود ہے، شوہر والی کا شوہر موجود ہے، بیٹے والی کا بیٹا موجود ہے، یہ بول رہا تھا۔ رات جس طرح ہے مولا نے اسی طرح تقسیم کی تھی۔ مقتل میں یہ چیز ملتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک وقت ایسا آیا کہ اکیلے میدان کی طرف چل گئے۔ ہلال ابن نافع اس نے دیکھا دشمن زمانہ ہے، مولا آپ اکیلے جا رہے ہیں، تو وہ پیچھے پیچھے چلا۔ جب مولا نے قدموں کی آہٹ محسوس کی تو اس سے پوچھا منن تھا، کون ہے؟ پھر خود فرماتے ہیں ہلال ہے۔ ہلال کو تھوڑا آگے لے جا کر مولا فرماتے ہیں کتنا بہترین موقع ہے، رات کا سناٹا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، میں اور تم اکیلے ہیں، میں تجھے اجازت دیتا ہوں چلا جا۔ میں مولا میں چلا جاؤں؟ 1000 کا گھوڑا خریدا ہے، 1000 کی تلوار دی ہے، جب تک ہمت ہے، ہاتھوں میں قوت ہے، میں لڑوں گا آپ کے دشمنوں کے ساتھ، میں لڑوں گا، میں واپس نہیں جاتا۔ اچھا، پھر مولا بیٹھ کر رات کی تاریکی میں دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ جگہ جو ہے نا وہ میرے بھائی عباس کے گرنے کا مقام ہے، وہ علی اکبر کے گرنے کا مقام ہے، سارے مقامات مولا دیکھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ مولا فرماتے ہیں ہلال یہیں کھڑے رہنا، یہاں سے آگے قدم نہ اٹھانا۔ پھر مولا حسین دوڑ کر جاتے ہیں، اتنی آواز آئی ہے کہ میں نے سمجھا۔ مولا فرماتے ہیں اماں میں آ گیا ہوں۔ وہ اپنی جگہ دیکھی ہے مولا حسین نے، پھر واپس آئے ہیں، ان کو بھی ساتھ لیا ہے۔ ہلال مولا کو خیمے کے دروازے تک چھوڑنے آیا ہے۔ مولا اندر داخل ہوئے تو جناب زینب نے اتنا دیکھ کر کہا ہے بھیا یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں تیرے انصار، ان میں سے تم چھوڑ کر تو نہیں چلے جائیں گے؟ یہ جملہ سننا تھا کہ ہلال نے اصحاب میں آ کر کہا کہ لوگوں زینب کو ہمارے اوپر یقین نہیں آ رہا، کوئی تجویز ایسی کرو کہ بی بی کو یقین آ جائے، آج رات تو آرام سے سو سکے۔ تو حبیب اور طویل سارے اصحاب کو اکٹھا کر کے لے آتے ہیں دروازے پہ اور دیکھ کر کہتے ہیں آقا دادی اگر حکم دو تو ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں خود ہی اٹھا دیں۔ یہ جذبات دیکھیے نا، تو اس وقت مولا حسین فرماتے ہیں زینب تو میرے اصحاب کے جذبات نہیں جانتی۔ تو وہاں مولا نے جذبات دکھانے کے لیے خیمہ میں سارے اصحاب کو بلوایا ہے، اور سارے اصحاب کو بلوا کر مولا ان میں تبلیغ کر رہے ہیں۔ دیکھ کر کہتے ہیں دیکھو یہ میرے قتل پہ آمادہ ہے، میرے قتل کے بعد جنگ ختم ہو جائے گی، انہوں نے مجھے قتل ہی کرنا ہے، میں نے یہاں قتل ہونا ہے، میں مجھے اب چھٹی دیتا ہوں چلے جاؤ۔ یہاں تک ملتا ہے کہ حضرت عباس سے دیکھ کر کہا کہ آپ دیا بجھا دیں۔ اس تاریکی میں ایک صحابی تھا جس کا نام جون تھا، کالا تھا، ابو ذر کا غلام تھا، 12 صحابی رسول تھا۔ اس نے کیا کیا؟ رات کی تاریکی میں اس نے فائدہ اٹھایا، چونکہ وہ بوڑھا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، اس نے اپنا امامہ اتارا اور اپنی کمر کے اوپر سختی سے باندھ لیا اور کمر کو سیدھا کر لیا کہ شاید مولا حسین کہے تو بوڑھا ہے، تیری کمر جھکی ہوئی ہے، مجھے اجازت نہ دیں۔ اس نے اس لیے اپنی کمر کو سیدھا کر لیا کہ میں بوڑھا نہیں، میں جوان ہوں۔ جب دیا جلایا گیا تو دیکھا جون سامنے کھڑا ہے، پہلے کمر جھکی تھی اب سیدھی کمر۔ دیکھ کر کہتا ہے جون چلا جا۔ جب مولا نے کہا نا چلا جا، تو میرے نانے کا صحابی ہے، تو وہ حیران ہو کر دیکھ کہتا ہے مولا کیا میرا خون کالا ہے؟ اپنے نورانی خون سے ملانا نہیں چاہتے؟ کہا نہیں خدا کی قسم ایسی کوئی بات نہیں، میں یہ چاہتا ہوں تو میرے نانے کی نشانی ہے۔ تو جون روتے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے مولا میں ایک بات عرض کرتا ہوں، جب جنت سے میوے آتے تھے تیری ماں زہرا میرے حصے کا علیحدہ رکھتی تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ جب جنت سے میوے آئے تو جون حصے دار بن جائے، اور جب بدور کے بیٹے کے اوپر مصیبت آئے تو جون چھوڑ کر چلا جائے۔ اللہ